ادریس بھائی آپ کو پتہ ہے یہ سفید رنگت کے مالک تھے، تو جب وہ جوش میں آتے تھے تو وہ سرخ ہو جاتے تھے بالکل اور کھڑے ہو جاتے تھے، یہ ان کی عادت تھی. تو کامنٹری کر رہے تھے، منظور الہی بیٹنگ کر رہے تھے. منظور الہی نے ایک چھکا لگایا بڑا زوردار، تو ادریس صاحب کھڑے ہو گئے مائک لے کے، چہرہ ان کا سرخ. تو کہنے لگے یہ منظور الہی ہیں، ان کا تعلق ساہیوال سے ہے، ان کے چھکے میں ساہیوال کے بھینسوں اور گایوں کے دودھ اور دہی کی طاقت ہے. اچھا ہنس ہنس کے ہم تو جناب زور کا قہقہ پڑا. میں ہوں عبدالرشید شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیکنڈ اننگز. آسٹریلیا کے شعرۂ آفاق عظیم بیٹسمین سر ڈان براڈمن نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہم جو میدان میں کرکٹ کھیلتے ہیں اگر اسے بیان کرنے والے نہ ہوں تو پھر جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، کون سنے گا کہ کس نے کیا کچھ کیا. تو کرکٹ کامنٹری جو ہے وہ اس کی اہمیت یقیناً سب کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے. کرکٹ کامنٹری نہ ہو تو میدان میں ہونے والی جو کارکردگی ہے، کھلاڑیوں کی جو پرفارمنس ہے، وہ ہم تک کیسے پہنچے گی. آج میری خوش قسمتی کہ آج میرے ساتھ بہت ہی مشہور جانے پہچانے ہردل عزیز حسن جلیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. پاکستان کی اردو کرکٹ کامنٹری کی جب بھی بات ہوگی حسن جلیل صاحب کا نام نمایاں طور پر ہمیں نظر آتا ہے. ایک بہت ہی سنہرا دور ہم نے ان کے ساتھ کرکٹ کامنٹری باکس میں بیٹھ کے اسکورنگ بھی کی، میچ بھی دیکھے، اور ان کی خوبصورت آواز اور ان کا انداز بیان جو تھا اس کے ہمیشہ سے دنیا معترف رہی ہے. آج میرے ساتھ حسن جلیل صاحب یہاں موجود ہیں. حسن صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا اور پرانی یادیں تازہ کرنے کا ایک موقع ہمیں فراہم کیا. بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے، اور جب تم یہ پوری تفصیل بتا رہے تھے تو میرے ذہن میں وہ عبدالرشید شکور گھوم رہا تھا جو اب سے 35-40 سال پہلے ایک بہت ہی نوجوان لڑکے کے روپ میں سامنے آیا تھا، اور ماشاءاللہ ابھی ترقی کرتے ہوئے ایک بڑے جرنلسٹ کے طور پہ آج یہاں بیٹھا ہوا ہے. سر آپ کی محبت ہے، آپ کی عنایت ہے. حسن صاحب سب سے پہلے تو وہی روایتی سوال جب ہم کسی کرکٹر سے بات کرتے جی ہیں جی کہ کیا بچپن میں شوق تھا، حادثاتی طور پر جو ہے کرکٹر بن گئے. آپ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ تعلیم ہر چیز رہی، والدین کی بھی خواہش ہوگی کہ آپ جو ہیں وہ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں یا کسی ایسی فیلڈ میں جائیں، تو اس کے بجائے جو ہے وہ ریڈیو پاکستان، پی ٹی وی اور یہ سفر ہوتا ہوا کامنٹری باکس تک آیا. یہ کیا سلسلہ ہے سر؟ شکر بات یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کی ڈیسٹنی اوپر لکھی جاتی ہے، تو میرا خیال ہے میرے ساتھ وہی ہوا. میں بچپن میں میرا خیال ہے کوئی 7-8 سال کا تھا، تو مجھے شوق کرکٹ کا ہوا اس وقت سے. اچھا، اور میں نے کیا کیا کہ ایک کتاب آتی تھی، اب تو لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، چکرورتی کہتے تھے اس کو. یہ کوئی 1200 پیجز کی کتاب تھی ارتھمیٹکس کی. اس میں دنیا کا شاید ہی کوئی ارتھمیٹکس کا سوال ایسا ہو جو اس میں نہ ہو. اچھا، میں نے اس سے ظاہر ہے اپنی پڑھائی میں بھی فائدہ اٹھایا، لیکن ایک کام میں نے اور کیا، اس سے میں نے کرکٹ کھیلنا شروع کی گھر پہ. میں انڈیا رہ گیا تھا اپنے دادی دادا کے پاس اور اکیلا تھا، تو اس پہ میں نے یہ کیا کہ مطلب ہر پیج پہ 1 رن 2 رن آؤٹ LBW کیچ. اچھا، وہ یہ 1200 پیجز تھے تو اس میں سب چیزیں آ گئیں، وہ میں لکھا کرتا تھا. اس کے بعد باقاعدہ اسکور کارڈ کمپائل کیا کرتا تھا اور ساتھ ساتھ بولا بھی کرتا تھا. لیکن اس وقت تک میرے ذہن میں کوئی نہیں تھا کہ کیا ہوگا. پھر میں پاکستان آ گیا. جب میں میٹرک میں تھا تو عمر قریشی صاحب میرے فیوریٹ کامنٹیٹر بنے، وہ میرے ہیرو تھے روحانی. تو میں نے ان کی بڑی کامیاب کاپی کرنی شروع کی انگلش میں، اور محلے کے لڑکوں کو جمع کر کے، اس زمانے میں نئے آیا تھا 2 in 1 ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر. تو میں کہتا تھا جب چوکا اور چھکا لگے تو تم نے شور مچانا ہے اور تالیاں بجانی ہیں. تو ایک ماحول کریٹ ہوتا تھا. غالباً وہ بنیاد تھی میرے کامنٹیٹر بننے کی. پھر قدرت نے ایسا کیا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا. BSc میں 2nd ڈویژن آئی. میں لاہور چلا گیا تفریح کے لیے، وہاں ریڈیو گیا ایسی کسی سے ملنے کے لیے. تو وہاں انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک پروگرام کرواتے ہیں اسکول براڈ کاسٹ، 15 روپے ملیں گے. بڑا خوش ہوئے ہم. 67 میں 15 روپے. جب وہ کیے تو انہوں نے مجھ سے اناؤنسمنٹ کی ریکارڈنگ کروائی اور میں ریڈیو کا اناؤنسر بن گیا. 5 سال کا کانٹریکٹ، 550 روپے تنخواہ. بس اس کے بعد راستے کھلتے چلے گئے. 78 تک میں ریڈیو پہ کرکٹ کامنٹری میں نے نہیں کی، نہ کبھی میرے خیال آیا.
لیکن جتنے ایونٹ کامنٹریز تھیں 23 مارچ 14 اگست ایوان صدر اور بڑے بڑے ایونٹس وہ سب میں کیا کرتا تھا. تو لوگوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کامنٹری اچھی کرتے ہو, کرکٹ تمہیں آتی ہے, کرکٹ کھیلتے بھی بہت اچھے ہو, ریڈیو کی طرف سے کھیل رہے ہو, تم کرکٹ کامنٹری کرو. تو 79 میں مجھے بریک تھرو ملا پہلا, اور وہ بھی یہ کہ میں نے اٹھا کے جنرل مجیب الرحمان صاحب کو فون کر دیا ڈائریکٹ. میں نے کہا جی میرے پاس کو میں کوئی سفارش نہیں کرنا چاہتا, میرے آدھے سے زیادہ خاندان میرا آرمی میں ہے, لیکن میں نے سفارش میں بلیو ہی نہیں کیا. آپ مجھے سنیں 5 منٹ کے لیے, میں پنڈی میں میچ کر رہا ہوں, بڑی مشکل سے مجھے ملا ہے, اگر پسند آئے تو مجھے ریکمینڈ کر دیں, اگر ناپسند آئے تو میں یہ فیلڈ چھوڑ دوں گا. وہ اگلے دن تشریف لائے میچ دیکھنے کے لیے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ. مجھے بلایا گیا اور مجھے انہوں نے خوشخبری سنائی کہ بھائی یہ ڈی جی کھڑے ہوئے ہیں, یہ مصر الدین صاحب ہیں, تو آپ آئندہ ساہیوال اور سیالکوٹ کے ون ڈیز میں آپ ٹی وی پر بھی کامنٹری کر رہے ہیں اور ریڈیو پر بھی. اچھا, تو یہاں سے پھر تو جو یہ ہے حسن جلیل صاحب ایز کامنٹیٹر تشریف لائے. تو آپ نے کہا کہ وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو 23 مارچ کی پریڈ اور اس طرح کی ایوان صدر اور پرائم منسٹر ہاؤس کی جو تقریبات ہوتی تھی وہ آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں, ساری چیزیں تھیں. تو پہلا میچ جو ہے, پہلا میچ انٹرنیشنل میچ وہ کون سا ہے آپ کا, جب آپ نے مائک کو فیس کیا انٹرنیشنل کرکٹ؟ کانپور وہ یہ ہوا کہ مطلب انڈیا کا ٹور جو تھا, جو آصف اقبال کی جو ٹیم تھی, وہ آپ کا ڈیبیو تھا, یعنی پاکستان کی سرزمین کے بجائے جو پہلا غیر ملکی جو ٹور ہے وہیں سے آپ. اور میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں, جنرل مجیب الرحمان صاحب اتنے امپریس ہوئے کہ اس میں بہت سے کامنٹیٹرز کے نام لیے جا رہے تھے سینئرس کے, انہوں نے کہا نہیں میں چاہوں گا کہ یہ جائے. تو وہ کانپور, پھر میں نے کانپور اور مدراس اور کلکٹا آخر کے جو 3 ٹیسٹ میچ تھے وہ میں نے کیے. تو کیا اس زمانے میں ماحول تھا کامنٹری کا؟ اردو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دور ایسا تھا کہ اردو ادب, اردو زبان بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی تھی, اور پاکستان کی کرکٹ کا بھی ایک وہ ایسا دور تھا کہ 78 79 میں جب بیدی کی ٹیم آئی تھی تو اس کے بعد سے پاکستان میں اصل کرکٹ وہاں سے ایک دم مطلب. تو اس زمانے میں کس طرح کا ماحول تھا کامنٹری باکس میں؟ آپ کے ساتھ کون کون لوگ ہوتے تھے ساتھی کامنٹیٹر, اور کیا چیزیں چل رہی ہوتی تھیں؟ یہ ذرا آپ سننے والے دیکھنے والے جو ہے دلچسپ چیزیں سننا چاہیں گے, دیکھنا چاہیں گے. عبدالرشید شکور, وہ دور کرکٹ کا بھی گولڈن ایرا تھا. آپ کو پتہ ہے جتنے بڑے سپر اسٹارز اس زمانے میں آئے کبھی نہیں آئے. اسی طرح کامنٹیٹرز کا بھی وہ سپر اسٹار ایرا تھا. عمر قریشی صاحب, اچھا افتخار احمد, چشتی مجاہد, منیر حسین, پھر محمد ادریس بعد میں آ گئے, بشیر خان تھے, پھر شہزاد ہمایوں, چشتی اپنے طارق رحیم, یہ سب بڑے کامنٹیٹر, اچھے کامنٹیٹر تھے. اور ظاہر ہے کہ عمر قریشی صاحب, افتخار چشتی, یہ تو لیجنڈ تھے. تو میں ظاہر بالکل نیا تھا اور عمر بھی میری کم تھی اس وقت, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے بڑا اس پہ ہوم ورک کیا. جب مجھے اس ساہیوال میں موقع ملا تو میں نے سوچا کہ یار دیکھیے میرا بڑا مقابلہ سخت ہے, کیونکہ اس وقت تک اردو کامنٹری کا کوئی امپریشن اتنا اچھا نہیں تھا. خاص طور سے جو ایلیٹ کلاس ہے وہ اردو کامنٹری کو پسند نہیں کرتی تھی, وہ کہتی تھی یہ کہاں سے آ گئے, اور دورانیہ بھی کم ہوتا تھا کہ بھائی یہ بلہ گیند اور یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو میں نے کامنٹری میں کچھ چیزیں متعارف کرائیں جس کا مجھے اعزاز ہے. مثلاً کامنٹری میں منظر کشی, ادبی ٹچ, مطلب یہ الفاظ پیور ادب کے الفاظ. اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے کوشش یہ کی, میں نے اسی دوران جان آلرٹ کی کتاب پڑھی. انہوں نے ایک جملہ لکھا تھا جو میرے دل میں اتر گیا. انہوں نے لکھا تھا کہ ریڈیو پر کامنٹری کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی اندھے کو اپنی آنکھوں سے راستہ دکھائیں. تو میں نے کہا کہ کامنٹری ایسی ہونی چاہیے کہ دیکھنے والے کو گھر بیٹھے ہوئے محسوس ہو کہ میں وہاں بیٹھا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے میں اس میں کامیاب رہا اور بڑی مجھے کامیابی ملی. اور نہ صرف یہاں بلکہ 83 میں جب میں انڈیا گیا تو اس وقت تک چونکہ پاکستان ماشاءاللہ چھایا ہوا تھا, تو ٹیلی ویژن وہاں دیکھا جاتا تھا, ریڈیو کامنٹری سنی جاتی تھی. تو وہاں پر افتخار صاحب, چشتی صاحب کے بعد اگر کوئی آدمی مشہور تھا تو وہ میں تھا. اور یہ بتائیں کہ جب آپ نے کمنٹری کی ہے اور اتنے غیر ملکی دورے بھی کیے, پاکستان سے باہر کی جو بھی سیریزیں ہوئیں, تو اس زمانے میں رائیولری جس طرح آپ نے کہا کہ کمپٹیشن ہوتا تھا, تو یہ کمپٹیشن مطلب ہیلدی ہوتا تھا یا کہیں نہ کہیں آپ کو محسوس ہوا کہ رائیولری کے اندر تھوڑا سا جیلسی فیکٹر بھی ہے کہیں سے, اس طرح کا کوئی آپ کو کبھی تاثر ملا؟ دیکھیے مجھے تو میرے سینئرز نے بہت عزت بھی دی, پیار بھی دیا, سمجھایا بھی. اچھا, اور میرا تو خیر ہمیشہ سے زندگی میں اصول یہ رہا ہے
کہ آپ سینئرس کیا چھوٹوں کی بھی عزت کریں، اور میرا خیال ہے آپ اس کے سب سے بڑے گواہ ہیں، آپ نے خود بھی دیکھا ہے قریب سے. تو اچھا جیلسی مجھ میں کبھی نہیں تھی، کیونکہ میرا ہمیشہ سے ایمان تھا کہ آپ کسی ٹیلنٹ کا راستہ روک نہیں سکتے. اگر آپ راستہ روک نہیں سکتے تو اپنا وقت کیوں ضائع کریں، اپنی محنت کریں، زیادہ بہتر کریں، امپروو کریں. چند کارنر سے ظاہر ہوا، کیونکہ میں جب آیا نیا تو نیچرلی ایک ساتھ آتے پاپولر ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کو اچھا نہیں لگا ہوگا. لیکن مجھے ایز سچ وہ ان مخالفتوں کا یا مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو روایتی ہیں. اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ بے تحاشا بے شمار کرکٹ کے میچز آپ نے کامنٹری کی ہے، نہ صرف کامنٹری کی ہے بلکہ جب پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی جی ہوتی ہاں، تھی تو وہ بھی ہم نے تصویریں دیکھی ہیں کہ پلیئرز کو مین آف دا میچ اور مین آف جی دا جی سیریز بالکل. ایوارڈ مل رہے ہیں اور آپ مائک لے کر اناؤنسمنٹ کے لیے بھی کھڑے ہیں. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی ایسے یادگار میچز جس میں آپ کو بہت زیادہ آپ نے خود انجوائے کیا ہو اپنی کامنٹری سے، اپنے یعنی انداز بیان سے، ان میچوں کو یادگار کے طور پر آپ نے دیکھا ہو، وہ کون سے ایسے میچز ہیں؟ میں 3 میچز کو میں پن پوائنٹ کروں گا. ایک جاوید میاں کا چھکا شارجہ میں، وہ چونکہ میں اس میں بہت ظاہر ہے بہت انوالومنٹ تھی سبھی کی، اور بڑے عرصے کے بعد پہلی وکٹری تھی. 1982 کا لارڈس کا ٹیسٹ میچ، 28 سال کے بعد پاکستان جیت رہا تھا، اور جن حالات میں جیت رہا تھا کہ ویدر کی فورکاسٹ تھی کہ 6 بجے تھنڈر اسٹارم آئے گا، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو 19 اوورس میں 64 رنز بنانے تھے. تو وہ کوئی عجیب سا ماحول تھا، وہ بادل آ رہے تھے گہرے سیاہ، اور دل ہمارے دھڑک رہے تھے، اور میں کامنٹری کر رہا تھا، تو بڑا انجوائے کیا جب جیتے ہم. اور اس کے بعد ایک میں نے ہوبارٹ میں کیا تھا تسمینیا کا 88 میں، وہ پہلا وہاں پر ون ڈے انٹرنیشنل میچ کھیلا گیا تھا. اچھا، اس کی سگنیفیکنٹ یہ تھی کہ میں جب رات کو وہاں پہنچا تو ایک ہمارے دوست تھے، انہوں نے ریسیو کیا. وہ بڑے شوقین تھے اور بڑے نالجبل آدمی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کی یہاں کامنٹری ہم شارٹ ویو پہ سنتے ہیں، اور کبھی کبھی غائب ہو جاتی ہے لیکن اکثر اوقات ہم سنتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، آپ بہت منظر کشی کے شوقین ہیں، آپ شہروں کا بھی حال بتاتے ہیں. تو اس جگہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جغرافیکلی یہ دنیا کے ان 3 حصوں میں سے ایک ہے جسے دنیا کا آخری کنارہ کہا جاتا ہے. یہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے، ہوبارٹ. تو مجھے بڑی ایکسائٹمنٹ ہوئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تو میں نے اس کو ڈسکرائب بھی کیا، وہ جو ڈسکرپشن میں نے الفاظ استعمال کیے اور جو منظر کشی کی کہ جی یہ ہوبارٹ ہے، یہ ایک پہاڑی کے اوپر واقع ہے، اور یہ دنیا کا آخری کنارہ ہے، اس کے بعد دنیا ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد صرف ٹھاٹے مارتا ہوا نیلگو سمندر ہے، یا پھر وہ علاقہ جہاں سارا سال برف جمی رہتی ہے. اس طرح کا میں نے درمیان میں کئی دفعہ کہا، وہ مجھے بڑا مزہ آیا اور لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. کوئی ایسی خاص کسی کھلاڑی کی پرفارمنس جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ میاداد کا چھکا، وہ تو واقعی ایسا ماحول اور ایسی پرفارمنس جی تھی ہاں، کہ آج بھی مطلب ذہنوں میں اور یادوں میں ہے، تازہ ہے. پرسنلی ایسی کوئی اور پرفارمنس کہ جس کو بیان کرتے ہوئے جو ہے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ اور بہت زیادہ آپ نے انجوائے کیا ہو؟ کیلکٹا 1986-87 سلیم ملک. وہ یعنی اس لیے کہ اس میں 2 چیزیں تھیں، ایک تو پاکستان کی پوزیشن ایسی تھی کہ ہم نے کہا یہ میچ ہار گئے، دوسرے سلیم ملک کا کیریئر ایٹ اسٹیک تھا، کیونکہ اس ٹور میں بری طرح ناکام ہوئے تھے، اور خیال یہی تھا کہ وہ اگلے ٹیسٹ کے لیے بھی ڈراپ ہو جائیں گے، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ ٹور میں باقی میچ نہ کھیل سکیں. لیکن جس طرح اس لڑکے نے آتے ہی اننگ شروع کی، اور جس طرح انہوں نے کپل دیو اور اسپنرز کو مارا، وہ قابل دید بات تھی. اور اتفاق کی بات ہے کہ زیادہ چنک میرے پاس تھے، تو مجھے بڑا مزہ آیا وہ کامنٹری کرتے ہوئے، ڈسکرائب کرتے ہوئے. اور اس میں ایک بڑی مزے کی بات میں بتانا چاہوں گا کہ میں ٹی وی پر بھی کامنٹری کر رہا تھا، ریڈیو پر بھی. تو ٹی وی میں عبدالحفیظ کاردار صاحب ایکسپرٹ تھے، اور تو ہمیں بٹھایا گیا تھا، کامنٹری باکس میں جگہ نہیں ملی، تو ہمیں وی آئی پی پویلین میں جو پلیٹ فارم بنا کے اور وہاں بٹھا دیا گیا تھا. تو وہاں چاروں تو لوگ ہی لوگ تھے. اچھا، وہاں مزیدار بات یہ ہوئی، اور اس پہ عبدالحفیظ کاردار صاحب نے بہت سے جملے بھی کہے بڑے مزیدار، لیکن وہ بیان نہیں کیے جا سکتے، کہ لوگ جب چوکا چھکا لگتا تھا نا سنسا چھاتا تھا. ایک بات قدق کلامی، ہاں جی. آپ نے کہا کہ عبدالحفیظ کاردار صاحب نے بڑے جملے کیے، سینس آف ہیومر تھا ان کو؟ ارے عبدالحفیظ کاردار صاحب کا ایک کیونکہ لوگ کا نیا جو روپ تاثر ہمارے ہے سامنے آیا. کہ ایک سخت مزاج ایڈمنسٹریٹر اور یہ اور وہ، تو یہ آپ کی زبانی میں سن رہا ہوں بھائی تو آپ حیران ہوں گے ان کی شخصیت کے. میں 2 بڑے دلچسپ پہلو بتاؤں. جب ہمیں بتایا گیا کہ کاردار صاحب آپ کے ساتھ جا رہے ہیں،
سارے بہت خوشی بھی ہوئی, ایکسائٹمنٹ بھی ہوا, اور ہم انڈر پریشر بھی آئے کہ یار یہ قداور شخص. اتنی بڑی اچھا وہاں پہنچے, جو آدمی ملے وہ اسکپر کے سے کم بات نہ کرے, لوگ جھک جھک کے ان سے ملیں. تو ہمیں, اور سب سے پہلی چیز جو ہم نے نوٹس کی جس وقت وہ انٹر ہوئے جانے کے لیے, تو وہ ایئرپورٹ پہ تو 3 آدمی ان کے ساتھ تھے. ایک آدمی کوئی 3 سوٹ کیریئرس اٹھائے ہوئے تھا ہاتھ میں, ٹھیک ہے جی, اور 2 سوٹ کیسز بڑے بڑے. جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی کافی پئیں, آ جائیں میرے کمرے میں ہی آ جائیں. تو ہم ان کے کمرے میں گئے. تو آپ بلیو کریں کوئی تقریباً میرا خیال ہے 30 سے زیادہ سوٹ, 60 سے زیادہ, بالکل کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے اس میں, 60 سے زیادہ ٹائیں, تقریباً 20 کے قریب جوتوں کے جوڑے, اور اس کے علاوہ شرٹس, کوئی میرا خیال ہے اتنی شرٹس ہوں گی. مطلب یہ کہ ان کی جو پرسنالٹی, ان کی جو اتنے شخصیت تھی ویل وہ اپنے آپ ڈریسڈ کو بڑا. آدمی, او ہو اتنا ویل ڈریسڈ آدمی. اچھا, اور پھر جو آپ نے بھی جو سوال کیا, اتنے وہ یعنی جملے کسنے میں ماہر. ہمارے ساتھ اعجاز میاں تھے, ریڈیو کے ٹی وی کے پروڈیوسر, آپ جانتے ہیں. اچھا, وہ ذرا تھوڑی سی بولتے بہت تھے, تو جو جملے وہ ان کو روک کے, اور جو جملے ان کے بارے میں کہتے تھے, ہنس کے ہم جتنی دیر ہم بیٹھے رہے. تو ہم نے کہا یہ تو عبدالحفیظ کاردار صاحب کا دوسرا روپ ہے. حصے مزاج جو تھی وہ بہت ہی زبردست. جبکہ اس سے پہلے ایک واسطہ ہمارا پڑ چکا تھا بہت پہلے, 70 میں ریڈیو کمرشل سروس میں تھا. تو افضل رحمان صاحب پروڈیوسر تھے. تو انہوں نے کہا یار آج عبدالحفیظ کاردار صاحب کا انٹرویو کرنا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. کہنے کہ 4:30 کا ٹائم ہے. اچھا, 4 بجے میں نکل آیا اپنے اناؤنسمنٹ کر کے. میں نے کہا چلے میں تیار ہوں. وہ آپ کو پتہ ہے ریڈیو کا جو معاملہ ہے, وہ گاڑی خراب ہو گئی, پتہ نہیں کیا ہوا. ہم نے رکشہ پکڑی, ہم وہاں پہنچے. ہم تقریباً 4:45 وہاں پہنچے. پتہ چلا کہ عبدالحفیظ کاردار صاحب ٹیرس پہ ٹہل رہے ہیں. اس زمانے میں ہاکی فیڈریشن اور یہ ایک ہی جگہ تھا. تو ہم افضل رحمان صاحب اور ہم گئے. ظاہر میں تو انون کموڈیٹی تھا اس زمانے. وہ پروڈیوسر تھے سینئر, کاردار صاحب ٹھہرے ہوئے تھے. تو انہوں نے پلٹ کے دیکھا تو افضل رحمان صاحب نے سلام کیا. تو افضل رحمان صاحب نے کہا سر ہم ریڈیو پاکستان سے ہیں. جی بالکل. یہ تو ہم نے کہا سر وہ آپ کا, انہوں نے کہا آپ کا انٹرویو تھا. انہوں نے یوں کھڑی دیکھی, آپ کے ساتھ 4:30 کا ٹائم تھا. میں نے کہا سر وہ اصل میں ریڈیو ہی ہے. سوری, ٹائم از ٹائم, پنکچویلٹی از پنکچویلٹی. پھر کسی دن آ جائیے گا. صرف اتنی بات کی اور اب مڑ کے اپنے کمرے میں چلے گئے. تو ہمیں وہ روپ یاد تھا. تو ہم بڑے ڈرے سہمے رہے. لیکن بعد میں جب وہ کھلے, بہت ہی خوش مزاج آدمی تھے. انفارچونیٹلی اسی ٹور کے اختتام پر ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, جو ایونچولی جب وہ پاکستان آئے تو اسی ہارٹ اٹیک کے نتیجے میں. حسن صاحب بہت یعنی اپنے دور میں آپ کا بڑے تقریباً تمام ہی کرکٹر کے ساتھ تعلق رہا. کوئی خاص ایسا کرکٹ کھلاڑی کہ جس سے آپ کی زیادہ وابستگی, دوستی یا اس طرح کی ایک سلسلہ رہا ہو؟ جنرلی تو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا میں بڑا ریزرو, اپنے کام سے کام رکھنے والا. ملتا سب سے بڑی خوش اخلاقی سے تھا, لیکن ایک ڈسٹینس میں نے مینٹین کیا. لیکن پاکستان میں اگر کہا جائے تو ظہیر عباس صاحب سے میرے بہت اچھے تعلقات رہے, اور خان صاحب سے, اور کیونکہ ہم نے میگزین بھی ایک نکالا تھا کرکٹ ٹائمز, تو اس کی وجہ سے بہت. یہ 2 ایسے لوگ تھے. اس کے بعد رمیز راجہ. یہ 3 تھے جن سے میں تھوڑا سا زیادہ میرا انٹریکشن ہوا کرتا تھا. مرحوم وسیم راجہ سے بھی میرے اچھے تعلقات تھے. باقی ویون رچرڈ سے میرے بہت اچھے تعلقات رہے, اور وہ بھی آپ کو اگر اتفاق ہوا بہت ہی جولی آدمی ہے, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ ہے کہ آپ ان کے جملوں سے محفوظ رہ نہیں سکتے. انڈیا میں کپل دیو میرے بہت اچھے دوستوں میں سے تھے. سید کرمانی, یہ 3-4 میرے مطلب یہ تھے بڑے مختصر سے. اور کرکٹ کامنٹری باکس کی طرف ہم دوبارہ آتے ہیں تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ کر رہے ہیں کامنٹری. فوکس آپ کا گیم پہ, ایک گیند آپ مس نہیں کر سکتے. بالکل. لیکن ساتھ میں چٹکلے بھی چل رہے ہوتے ہیں, کھانا پینا بھی چل رہا ہے, پروڈیوسر بھی کامنٹیٹرز کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, ساتھی کامنٹیٹر بھی ہوتے ہیں. تو اور اس میں ایک نام میں مطلب لوں گا ہمارے ادریس بھائی کا, محمد ادریس صاحب کا. تو وہ کس طرح کا آپ لوگوں کا رہا سلسلہ کہ وہ ان کا بھی سینس آف ہیومر اور وہ خاص فیصلہ آبادی جو ایک جملت مشہور ہے, ادریس بھائی بھی جو ہے وہ مطلب رہ نہیں سکتے جملے کرنے میں. تو کتنا انجوائے بھی کیا آپ نے ان کے ساتھ, اور باقی چیزیں رہیں کامنٹری باکس میں؟ محمد ادریس صاحب جس ٹائپ کی شخصیت تھے, بہت ہی محبت کرنے والے,
اور کھلے دل کے، اور باتوری بھی تھے، آپ کو پتہ ہے بڑے مزے مزے کی باتیں کرتے تھے، اور کامنٹری میں ان کے جو فنی جملے تھے وہ آج بھی لوگوں کو یاد ہیں. مجھے جو میرے فینس ہیں ان میں سے زیادہ تر ان کے فینس بھی ہیں، اور وہ مجھ سے کہتے رہتے ہیں کہ ان کے کیا حال ہے. ان کا میں ایک آپ کو سنانا چاہوں گا. ہم سری لنکا گئے ہوئے تھے، یہ کامنٹیٹر تھے. اچھا ادریس بھائی آپ کو پتہ ہے یہ سفید رنگت کے مالک تھے، تو جب وہ جوش میں آتے تھے تو وہ سرخ ہو جاتے تھے بالکل اور کھڑے ہو جاتے تھے، یہ ان کی عادت تھی. تو کامنٹری کر رہے تھے، منظور الہی بیٹنگ کر رہے تھے. منظور الہی نے ایک چھکا لگایا بڑا زوردار، تو ادریس صاحب کھڑے ہو گئے مائک لے کے، چہرہ ان کا سرخ. تو کہنے لگے یہ منظور الہی ہیں، ان کا تعلق ساہیوال سے ہے، ان کے چھکے میں ساہیوال کے بھینسوں اور گایوں کے دودھ اور دہی کی طاقت ہے. اچھا ہنس کے ہم تو جناب زور کا قہقہ پڑا. وہ اپنی کامنٹری کرتے رہے. اچھا تو سری لنکا بڑے حیران. وہ بعد میں ہم سے پوچھا تھی اتنے زور سے آپ نے کیوں ہنسے؟ ہم جب ہم نے انہیں ٹرانسلیٹ کیا تو پورے کئی دن تک یہ چیز موضوع بحث ہے کہ ہم نے کرکٹ میں ایسا جملہ کبھی نہیں سنا. اچھا حسن صاحب، کامنٹری ایک طویل عرصہ آپ نے کی، اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ نے مستقل سکونت اختیار کر لی امریکہ سے. کرکٹ سے ابھی تک آپ کا ناطہ جڑا ہوا ہے کسی نہ کسی، جی ہاں کیونکہ بالکل. یہ چیز تو کبھی ختم نہیں ہوگی. دل کرتا ہے کہ دوبارہ جو ہے کمنٹری باکس میں آ کے بیٹھوں، مائک سامنے ہو، میچ چل رہا ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ حسن جلیل جو ہے وہ اسی طرح بیان کریں کہ ناظرین، حاضرین، سب کو، سامعین کو سلام، اور پھر جس طرح آپ منظر کشی کر کے اور میچ پہ آتے تھے تو دوبارہ دل کرتا ہے وہ. دیکھو بہت کرتا ہے. اچھا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب میں اب یہاں لاہور آتا ہوں، کراچی جاتا ہوں، تو مجھے بالکل یہ محسوس نہیں ہوتا مجھے کامنٹری چھوڑی ہوئی 20 سال میں. لوگوں کا پیار، ان کی محبت، پھر وہ نوسٹیلجیا جو ہے کہ زیادہ تر لوگ جو اس زمانے میں بالکل چھوٹی عمر کے تھے یا نوجوان تھے وہ بڑے ہو گئے، لیکن وہ اس زمانے کی سنی ہوئی آوازیں، اس زمانے کی یادیں ساتھ رہتی ہیں. تو وہ جو نوسٹیلجیا ہے ان کا، جس انداز سے وہ ذکر کرتے ہیں، جملے تک ان کو یاد ہیں. تو میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں نئی نسل کو تھوڑا سا یہ پتہ چلے کہ حسن جلیل کس ٹائپ کا کامنٹیٹر تھا، اچھا تھا، برا تھا، کیا تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کامنٹری کا اسٹینڈرڈ اتنا گر گیا ہے. پھر ریڈیو نے بالکل ہی تقریباً چھوڑ دی. ٹیلی ویژن پر بھی اب آپ کو پتہ ہے کرکٹرس آ گئے ہیں، وہ بات نہیں رہی کامنٹری کی. تو مجھے جب پچھلے سال نجم سیٹھی صاحب تھے تو مجھے آفر ہوئی کہ آپ کی اصل میں کامنٹری کریں. تو میں ایک دن تو بڑا ایکسائٹنگ میرے لیے گزرا، بہت ایکسائٹیڈ تھا میں کہ جاؤں گا پی ایس ایل کے لیے. پی ایس ایل کے. لیکن میں نے سوچا کہ دیکھو 5 منٹ کی کامنٹری ہے، اس میں 5 کامنٹیٹر ہوتے ہیں، ایک ایک جملہ آپ بولیں گے. تو میں نے کہا کہ اب ایک نیا لڑکا بچہ جس نے نہیں سنا، اب اس کا والد اس کی بڑی تعریف کرتا ہے کہ یار حسن جلیل بہترین کامنٹیٹر تھا. جب وہ ایک جملہ سنے گا تو وہ کہے گا یار اس میں کیا خاص بات ہے، یہ تو باقی بھی یہی بول رہے ہیں. تو میں نے معذرت کر لی. تو میں کسی بریک تھرو کی تلاش میں ہوں، جب مجھے اسی طرح موقع ملے پورا بولنے کا کہ تو میں، آپ کی پھر انٹری ہوگی. تو پھر میں انشاءاللہ انٹری کروں گا. اور ہمارے یہاں ایک افسوس کی بات جو ہے، جو بڑا مطلب چیز محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے جو نشریاتی ادارے ہیں، چاہے وہ پی ٹی وی ہو، چاہے وہ ریڈیو پاکستان ہو، انہوں نے کوئی چیز آرکائیو میں محفوظ کر کے رکھی نہیں جو ہمارے لیجنڈز تھے، چاہے ان کی کرکٹ کی اننگزیں ہیں، ان کی بالنگز کی کامنٹری ہے، وہ آوازیں ہیں. لوگوں نے ذاتی حیثیت میں انہوں نے ان چیزوں کو جمع کیا، لیکن یہ اداروں نے کچھ نہیں کیا. اس چیز کا کتنا آپ کی جو کمنٹری ہے، جو آپ نے اتنے میچز آپ نے ابھی یہیں اسی مختصر گفتگو میں بتا دیے، کیا آج وہ ریڈیو پاکستان یا پی ٹی وی میں وہ آواز کے خزانے محفوظ ہیں؟ آپ مجھے تو چھوڑ دیں، عمر قریشی صاحب ایک لیجنڈری کامنٹیٹر، بڑے کامنٹیٹر، افتخار احمد صاحب، چشتی مجاہد صاحب، ان کی بھی ریڈیو میں کے پاس کوئی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے. مجھے بڑی مشکل سے، مجھے 23 مارچ کی ضرورت کی تو بہت ساری ریکارڈنگز مل گئیں، لیکن کرکٹ کی ایک مجھے ملی، وہ بھی انون میچ ہے، کوئی پتہ نہیں آسٹریلیا پاکستان کا جو میں کر رہا ہوں، وہ بھی میرے خیال 3 یا 4 منٹ کی ملی، اس کے بعد وہ کٹ ہو گئی تھی. تو کوئی کوئی چیز. کچھ نہیں ہے. اور ذاتی طور پر بھی اس زمانے میں بھی آپ نے کبھی کوشش نہیں کی اچھا کہ اپنا کچھ ریکارڈ رکھ لیں؟ یعنی اصل میں مجھے کبھی بھی شوق نہیں رہا. دوسرے مجھے تصویروں کے معاملے میں بھی میرا یہ تھا کہ میں ہمیشہ بیک بینچر رہا ہوں. کوئی تصویر کھنچوا رہا ہوں میں کبھی خود آگے جا کے نہیں کھڑا ہوں گا. تو اب میری اس زمانے میں پلیئرز، آپ کو پتہ ہی سارے ٹور میں کرتا تھا، لیکن پلیئرز کے ساتھ بھی میری تصویریں نہ ہونے کے برابر ہیں. اسی طرح آواز
لوگوں نے تو گھر میں پھر بھی ریکارڈنگ کروائی، میں نے کسی نے کہا بھی نہیں، تو میرے اپنے پاس بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ حسن صاحب آخری ایک سوال کہ اب جس طرح آپ نے کہا کہ اسٹینڈرڈ گر گیا، سب چیزیں ہیں، پاکستان میں کرکٹ کامنٹری کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک زمانے میں آپ لوگوں نے اس کو پروان چڑھایا، پھر وہ وقت آیا کہ ایک یہ امپریشن دیا گیا کہ جو سابق ٹیسٹ کرکٹرز ہیں وہی کامنٹری کریں گے، اور وہ جو آپ جیسے کامنٹیٹرز تھے ان کو ایک طرف کر کے وہ سابق ٹیسٹ کرکٹرز کے لیے راہ نکالی گئی۔ جی تو کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا ٹیسٹ کرکٹر یا اچھا کرکٹر اچھا کامنٹیٹر بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ٹیلی ویژن کی حد تک تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ریڈیو پر تو خیر ظاہر ہے، نہ وہ آئے ہیں نہ وہ بول سکتے ہیں، کیونکہ ریڈیو میں آپ کو فلو چاہیے، ووکیبلری چاہیے، الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے، ڈسکرپشن چاہیے ہے، تو صحیح کامنٹری ہے وہ ریڈیو ہی کی کامنٹری ہے۔ ٹیلی ویژن پر بھی میں اس حد تک، کیونکہ زیادہ تر آپ کو پتا ہے ٹیکنیکل باتیں بتاتے ہیں، سر یہاں ہے، آپ کے فیٹ موومنٹ آپ کی ٹھیک نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، فٹ ورک اچھا نہیں ہے، لیکن جو ایک عام آدمی جو دیہات میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے اس کو ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ تو ایکسائٹمنٹ چاہتا ہے، وہ ڈسکرپشن چاہتا ہے، اسے پلیئر کے بارے میں نالج چاہیے ہے، لیکن ہم تو وہ ہے نا جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ ہم بھی کہتے ہیں چلو اس وقت ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کو، ٹیلی ویژن بہت بڑا ادارہ ہے، ابھی بھی زندہ سلامت ہے، اس کو چاہیے کہ انیشیٹو لے، اور اچھے، لیکن شرط یہ ہے کہ اچھے کامنٹیٹرز کا آپ انتخاب کریں، کسی کا بھی کریں، اور کم کامنٹیٹر رکھیں تاکہ ہر ایک کو بولنے کا موقع ملے، اور اس کے بعد ان کو آپ سکھائیں، جس طرح بی بی سی، اگر آپ کو تو پتہ ہے آپ کام کر چکے ہیں اتنے عرصے، بی بی سی میں یا چینل 9 میں اگر آپ سلیکٹ ہو جائیں تو وہ باقاعدہ آپ کو کورس کرواتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے۔ جی ہاں ٹریننگ ہوتی ہے، تو آپ ان کو ٹرین کریں، ٹرین کر کے آپ ایک پینل بنائیں کہ بھئی یہ 8 جو ہیں وہ کامنٹیٹرس ہیں جن کو ہم استعمال کریں گے، ان کو موقع دیں تو کامنٹری ریوائیو ہو سکتی ہے، لوگ ابھی بھی سننا چاہتے ہیں۔ حسن صاحب بہت شکریہ، آپ سے بڑی دلچسپ گفتگو رہی۔ ویسے آپ کی کامنٹری جب ہم سنتے رہے ہیں تو اس کا اپنا ایک مزہ تھا، لیکن جب بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے اس کا اپنا ایک مزہ ہے۔ بہت نہیں شکریہ، بہت شکریہ، بہت ہی مزہ آیا، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ سر۔